ہے مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے۔ ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ اور آخر میں لگے ہاں تو 4 متر اور پیش کرتا ہوں، ذرا محبت سے بول دے یا حسین یا حسین۔ شاعر نے بہت اچھے انداز میں لکھا ہے کہ ستم کا تیر تھراتا ہے، خنجر کانپ جاتا ہے۔ ستم کا تیر تھراتا ہے، خنجر کانپ جاتا ہے۔ 72 لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے۔ ستم کا تیر تھراتا ہے، خنجر کانپ جاتا ہے۔ 72 لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے۔ ارے کہا شبیر نے عباس سے، کہا شبیر نے عباس سے حملہ نہیں کرنا۔ ستم کا تیر تھراتا ہے، خنجر کانپ جاتا ہے۔ 72 لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے۔ کہا شبیر نے عباس سے حملہ نہیں کرنا، یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے، یہ لشکر بس تمہارا نام سن کر کانپ جاتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے طلیق اللسان فتح البیان حضرت علامہ مولانا عادل رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ لوگ ان کو سماعت فرمائیے۔ آئیے محبتوں کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا۔ ایک مرتبہ کہہ دیں یا حسین، اور ایک مرتبہ کہہ دیں یا حسین۔ ان شہزادوں کا مقام بہت اعلیٰ ہے، ان کی شان اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سخیوں کا گھرانہ ہے، سخیوں کی اولادیں بھی سخی ہوا کرتی ہے، سخیوں کی اولادیں بھی سخی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک چوراہے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ امام حسین نے پوچھا آخر یہ بھیڑ کیسی لگی ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ حاتم تائی کا پوتا، کس کا نام سنا ہے سب نے؟ ہاں خوب سنا ہوگا۔ حاتم تائی کا پوتا جس کا نام ہے عدی، وہ اپنے دادا کی سخاوت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دادا بہت امیر تھے، میرے دادا بہت سخی تھے، بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ اچھا امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تو ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں اس کے دادا کتنے سخی ہیں۔ امام حسین تشریف لے گئے۔ جیسے عدی نے دیکھا امام حسین آئے ہیں، تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور تشریف لائیے۔ آقا حسین فرماتے ہیں، توجہ میری اپنے پاس رکھیں، بولو سبحان اللہ۔ توجہ یہی رکھنا چاہیے، بس کچھ دیر میں آپ کی خدمت کروں گا، اس کے بعد ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں۔ جتنا آپ سنیں گے یہ جب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ سنتے رہیں گے، جب تک یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام حسین نے فرمایا عدی ہمیں بھی تو بتاؤ تمہارے دادا کتنے سخی ہیں، تمہارے دادا کتنے بڑے سخی ہیں۔ عدی نے کہا سنو اے آقا حسین، میرے دادا اتنے بڑے سخی ہیں، میرے دادا کی ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ کیا تھی؟ حویلی۔ سب بولو کیا تھی؟ حویلی۔ اور اس حویلی کے 10 دروازے تھے۔ کتنے؟ 10 دروازے۔ مانگنے والا آگے آ جاؤ، تھوڑا بھائی آگے آ جاؤ، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی۔ آ جاؤ آگے آ جاؤ۔ کچھ لوگ اور بیٹھیں گے لوگ؟ ہاں آپ لوگ آ جائیے، جگہ ہے، آ جائیے آپ لوگ ادھر آ جائیں بھائی، سب لوگ ادھر آ جائیں، جگہ ہے، وہاں بھیڑ نہ لگا، پروگرام یہاں چل رہا ہے ذکر حسین، اور آپ لوگ آ کر بیٹھیں یہاں پر۔ کہہ دیں یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آقا حسین نے ارشاد فرمایا عدی ہمیں بھی تو بتاؤ تمہارے دادا کتنے بڑے سخی ہیں۔ عدی نے کہا میرے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی، اس حویلی کے 10 دروازے تھے۔ جب مانگنے والا پہلے دروازے پر آتا تھا، فقیر سائل سوال کرنے والا فقیر جب پہلے دروازے پر آتا تھا، میرا دادا اس کو پہلے دروازے سے دے دیا کرتا تھا۔ کا پھر کہ وہی مانگنے والا جس نے پہلے دروازے سے لیا ہے، وہی مانگنے والا اگر دوسرے دروازے پر آتا تھا حویلی کے، تو میرا دادا اس کو یہ نہیں کہتا تھا کہ پہلے دروازے سے تجھے مل گیا ہے اب دوسرے دروازے سے نہیں ملے گا، نہیں، بلکہ میرا دادا اس کو دوسرے دروازے سے بھی دے دیا کرتا تھا۔ اگر وہ تیسرے پر آ جاتا تھا، میرا دادا پھر بھی منع نہیں کیا کرتا تھا، تیسرے سے بھی اس کو دے دیا کرتا تھا۔ اگر وہ چوتھے پر آتا تھا، میرا دادا چوتھے سے دے دیا کرتا تھا، 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں۔ اے آقا حسین، اگر مانگنے والا 10 دروازے سے مانگتا تھا، میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا کہ اس کو 10 دروازے سے دے دیا کرتا تھا۔ آقا حسین فرماتے ہیں تو اس کو سخاوت کہتا ہے؟
تو اسے سخاوت کہتا ہے؟ یہ سخاوت تھوڑی ہے کہ حضور گستاخی معاف، پھر سخاوت کہتے کسے ہیں حضور؟ پھر بتائیے سخاوت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ سن، تو نے کہا میرے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی، حویلی کے 10 دروازے تھے، مانگنے والا پہلے دروازے پر آتا تھا، دوسرے دروازے پر آتا تھا، دوسرے دروازے پر وہ اس لیے جاتا تھا کہ پہلے دروازے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ دوسرے دروازے پر جاتا تھا، اور دوسرے کے بعد اب وہ تیسرے پر پہنچ جاتا تھا۔ مطلب کیا ہے کہ دوسرے سے بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، ضرورت پوری نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ 10 دروازے پر آ کر مانگتا تھا، پھر بھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اب اسے سخاوت نہیں کہتے، بلکہ اس کو نقص سخاوت کہتے ہیں، سخاوت کا عیب کہتے ہیں۔ سخاوت دیکھنی ہے تو میرے نانا کی دیکھ، بولو سبحان اللہ۔ سخاوت دیکھنی ہے تو میرے نانا کی دیکھ۔ میرے نانا کی کوئی بہت بڑی حویلی نہیں تھی، ایک مٹی کا گھر تھا، اللہ سبحان اللہ بولو یار۔ کوئی حویلی نہیں تھی، ایک جھوپڑی تھی، اس کے 10 دروازے نہیں تھے، ایک دروازہ تھا۔ تیرے دادا کی حویلی کے 10 دروازے تھے، میرے نانا کی حویلی نہیں، ایک جھوپڑی ہے، اور جھوپڑی کا ایک دروازہ ہے۔ جب مانگنے والا اس دروازے پر آتا تھا تو میرے نانا اس کو ایک دروازے سے اتنا دے دیا کرتے تھے، اتنا دے دیا کرتے تھے، اب قیامت تک اسے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تبھی تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، بھائی اونچا بولو یار، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، اور بلند آواز سے آپ کی آواز۔ بریلی شریف گنبد رضا سے ہوتی ہوئی اجمیر معلیٰ پہنچے، اجمیر معلیٰ سے کربلائے معلیٰ پہنچے، اور کربلائے معلیٰ سے مدینہ شریف پہنچے، بولے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا۔ اعلیٰ حضرت کہتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، عشاء بولا دینے والا ہے سچا۔ غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ ہمارا نبی، ان شہزادوں کی شان بہت اعلیٰ ہے میرے پیارے۔ حضرت کہتے نہیں ہے جب باپ سخی ہوتا ہے تو اولاد بھی شقی ہوتی ہے، اور شیر کی اولاد شیر ہی ہوا کرتی ہے، شیر کی اولاد شیر ہوتی ہے۔ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے وہ درخت آندھیوں کو بھی جھیلتا ہے، طوفانوں کو بھی جھیلتا ہے، ہواؤں کو بھی جھیلتا ہے، اور جس درخت کی جڑیں کمزور ہوتی ہے، چند آندھیوں میں، چند ہواؤں میں وہ پیڑ گر جاتا ہے۔ اس لیے جڑ کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اللہ اللہ میرے پیارے، آؤ اب آپ کو میں کربلا شریف کی سرزمین پر لے کر چلتا ہوں۔ وہ کربلا اللہ اللہ جہاں نہ کھانا ہے، جہاں نہ پانی ہے، ہر طرف صرف پیاس ہی پیاس ہے، ہر طرف صرف پیاس ہی پیاس ہے۔ اللہ اکبر، کربلا معلیٰ کی سرزمین ہے۔ بات کتنی تھی؟ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کتنی سی بات تھی؟ یزید چاہتا تھا، یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین پاک میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ بات صرف ہاتھ کی تھی۔ امام حسین نے ہاتھ دیا کیوں نہیں؟ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنی قربانیاں ہو گئیں، ہاتھ کی بات تھی، ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ علی اکبر قربان ہو گئے، ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت قاسم کی جوانی لٹ گئی، ہاتھ نہیں دیا۔ حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، ہاتھ نہیں دیا۔ دونوں بھانجے اونو محمد حضرت زینب کے بیٹے شہید ہو گئے، ہاتھ نہیں دیا۔ 6 مہینے کا لال علی اصغر شہید ہو گیا، ہاتھ نہیں دیا۔ گردن تو دی تھی امام حسین نے، لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ آخر ہاتھ کیوں نہیں دیا امام حسین نے؟ اللہ اللہ، اس وقت کی بات جب یزید خلیفہ بنا، جب یزید جو ہے تخت نشین ہوا، یزید نے مدینہ شریف میں خط بھیجا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ تمام مدینے کے لوگوں کو، مدینے کے گورنر کے لیے خط بھیجا گیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مدینے کے تمام جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے لیے کہو کہ میری بیعت کریں، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، مجھے اپنا امیر مانے، مجھے اپنا خلیفہ مانے، میں تخت نشین ہو چکا ہوں۔ اور حسین
حسین بن علی سے بھی خلاف بیعت لینا، ان سے بھی میرے لیے بیعت کی درخواست کرنا، وہ بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ قبول کریں تو ان کو قتل کر دینا۔ اور اللہ اللہ یہ یزید نے کہلوایا۔ جب مدینے کے گورنر نے امام حسین کو بلوایا، امام حسین مدینے کے گورنر کے پاس پہنچے۔ مدینے کے گورنر نے کہا اے حسین بن علی، یزید تخت نشین ہو چکا ہے، یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، اب اس نے بیعت کی درخواست بھیجی ہے، تمام صحابہ کے لیے بیعت کرنی ہے اور آپ کو بھی بیعت کرنی ہے۔ اگر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، تمام صحابہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، تمام مسلمان یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، آپ ہاتھ دے دیجئے۔ تو امام حسین نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ حسین کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، بولو سبحان اللہ، یہ پاک ہاتھ ہے۔ یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید زانی ہے، یزید ناہنجار ہے، یزید مکار ہے، یزید ناپاک ہے۔ ارے میرا ہاتھ پاک ہے، جو ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں رہا، بولو سبحان اللہ، جو ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں رہا، جو ہاتھ حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں رہا، جو ہاتھ عثمان غنی کے ہاتھ میں رہا، جو ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں رہا، جو ہاتھ حضرت حسن کے ہاتھ میں رہا، وہ پاک ہاتھ یزید کے ہاتھ میں کیسے دے دیا جاتا؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مقصد تھا شریعت یزید کے ہاتھ میں دے دینا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب تھا دین یزید کے ہاتھ میں دے دینا۔ میرے حسین نے دنیا کو پیغام دیا، اے لوگوں، جب بھی دین پر آنچ آئے، جب بھی دین کو مٹانے کی بات کی جائے، اپنی دولت کو مت دیکھنا، بولو سبحان اللہ، اپنی دولت کو مت دیکھنا۔ دین پر آنچ آئے، دین پر جب بات آ جائے، اپنی دولت کو قربان کرنی پڑے تو کر دینا، اپنی اولاد قربان کرنی پڑے کر دینا، اپنی دکان قربان کرنی پڑے کر دینا، اپنا مکان قربان کرنا پڑے کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا۔ اگر بات دین کی آ جائے، اولاد کو کٹوا دینا، اگر بات دین کی آ جائے، اپنی جان کو قربان کرنا، لیکن میرے نانا جان کی شریعت پر آنچ مت آنے دینا۔ اللہ سے پیغام ملا ہے، کوئی دیوانہ مجمع میں کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے،